بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکوت کی صالحی، نیک مرغے کا شکوہ۔ دیکن مرغا اور دجاجتن مرغی مضاف مضافلے کا جملہ ہے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ وما زالوا سائرین فی طریقہم، ما زال لا یزال افعال ناقصہ میں سے ہے، بالکل کانا کی طرح عمل کرتا ہے، اور آپ لوگوں کو کانا کے بارے میں معلوم ہے۔ اس کے یہاں معنی تھوڑے مختلف ہیں۔ زالہ یزولو کے معنی زائل ہونا، اور اگر ما لگ جائے اس میں جو زائل نہ ہو یعنی مسلسل رہے، تو ما زالہ لا یزالو کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا تواتر کے ساتھ چلنا۔ وما زالوا سائرین فی طریقہم، سارا یسیرو سے سائر اسم فاعل ہے اور یہ اس کی جمع ہے سائرین، یہ ما زالہ کی خبر ہے اور ما زالہ کا اسم اسی کے اندر ہے، ہم ضمیر پوشیدہ۔ وما زالوا اور وہ سب سائرین چلتے رہے مسلسل، فی طریقہم اپنے راستے میں، حتی وصلوا الی دسکرۃ یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے ایک ہموار میدان میں، ای مزرعۃ یعنی ایسی جگہ جہاں کھیتی کی جا سکے، کھیتی کے لائق جگہ۔ فرعوا فیہا تو انہوں نے دیکھا، ہاں سے مراد ہے دسکرہ کے اندر انہوں نے دیکھا، صدیقہم اپنے دوست، الدیک الصالحہ نیک مرغے کو، وعلی وجہہ اور اس کے چہرے پر، امارات الکآبۃ والحزن غم اور دکھ تکلیف کے اثرات تھے، اس کے چہرے پر اثرات نمایاں ہو رہے تھے دکھ اور غم کے، ٹھیک ہے۔ وعلی وجہہ امارات الکآبۃ والحزن یہ حال بن رہا ہے، یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے، اور ابھی آپ نے صرف وہ حال پڑھا ہے جو اسم کی شکل میں آتا ہے، جو حال جملے کی شکل میں آتا ہے یا جار مجرور کی شکل میں آتا ہے وہ بھی آپ نے نہیں پڑھا ہے، انشاءاللہ آپ کو پڑھا دیا جائے گا۔ فسألہ الحمار تو گدھے نے اس سے پوچھا، عن سبب تعلمہ اس کی تکلیف کے بارے میں، کہ کیوں تم غمزدہ ہو اور کیوں تم تکلیف میں ہو۔ فقال لہ الدیک تو مرغے نے اس سے کہا، ماذا اصنع میں کیا کروں، یا صدیقی العزیز اے میرے عزیز دوست میں کیا کروں، لقد کنت فی ھذا الصباح مبتہجا اشد الابتہاج، دیکھیے یہ آ گیا جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا، اشد الابتہاج مفعول مطلق کی صفت ہے، لقد کنت فی ھذا الصباح مبتہجا، مبتہجا یہاں فعل کا عمل کر رہا ہے، میں اس صبح آج صبح مبتہجا خوش تھا، اشد الابتہاج بہت زیادہ خوش۔ تو اشد الابتہاج کو کوئی بھی اس میں تفضیل سمجھنے کی کوشش نہ کرے، یہ مفعول مطلق کی صفت ہے، اور ابھی بھی کوئی نہیں سمجھا ہے تو وہ میری ویڈیو یوٹیوب پر جا کر دیکھ لے۔ وَكُنْتُ أَشْعُرُ بِنَشَاطٍ وَفَرَحٍ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس صبح بڑا خوش تھا، نشاط چستی پھرتی اور خوب جو ہے خوشی میں محسوس کر رہا تھا، اشعرو، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّنِي سَمِعْتُ سَجِدَتِي لیکن میں نے اپنی مالکن کو، یا مالکن مطلب ربۃ البیت، ربۃ البیت کو، ربۃ مانے یعنی جو رب مانے پالن ہار، اور ربۃ البیت کے معنی ہوتے ہیں کہ جو گھر کو چلائے، گھر کے کام کاج کرے، گھر کی دیکھ بھال کرے۔ وَلَكِنَّنِي سَمِعْتُ سَجِدَتِي رَبَّةَ الْبَيْتِ تَقُولُ لِبِنْتِهَا میں نے اپنی مالکن کو صبح سنا، تقول لبنتها وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، سنذبح ان قریب ہم ذبح کر دیں گے، ھذا الدیک اس مرغے کو، غدن کل، لنہیئ بہ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے تیار کر سکیں، غداء فاخرا دوپہر کا شاندار کھانا، ہیئ یہیئ تیار کرنا، لعمک تیرے چاچا کے لیے،
تیرے اس چاچا کے لیے الذی سیحضر جو عنقریب حاضر ہوئیں گے من السفری سفر سے، یعنی جو عنقریب سفر سے واپس آئیں گے۔ فضاقت بی الدنیا تو دنیا میرے لیے تنگ ہو گئی۔ یہ کس کا بیان ہے؟ یہ مرغے کا بیان ہے کہ میں نے اپنی مالکن کو سنا، وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ ہم اس مرغے کو کل کو ذبح کر دیں گے کیونکہ ہمیں تمہارے سفر سے آنے والے چاچا کے لیے ایک شاندار دوپہر کا کھانا تیار کرنا ہے۔ تو کہتا ہے یہ سن کے میرے اوپر دنیا گویا کہ تنگ ہو گئی، ولم ادری اور میں نہیں جان سکا ماذا اصنع کہ میں کیا کروں۔ ہو جاتی ہے نا ایسی حالت، تو جب بھی آپ کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے جس کے بعد آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے کی طاقت نہ رکھ سکو، تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہو لم ادری ماذا اصنع یا لا ادری ماذا اصنع وإلی ای مکان اقصد، ٹھیک ہے، وإلی ای مکان اور کس جگہ کا اقصد میں قصد کروں۔ فقال له الحمار تو گدھے نے اس سے کہا اہرب معنا ہمارے ساتھ بھاگ چلو الی الغابۃ جنگل، حیث تطربنا بصوتک الجمیلی جہاں تم اطربا یطرب مانے مگن کرنا، کسی کو خوش کرنا، مگن کرنا، دل لگانا، حیث تطربنا بصوتک الجمیل جہاں تم ہمارا دل لگانا، ہمیں مگن کرنا اپنی خوبصورت آواز سے۔ صوتک الجمیلی یہاں آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ الجمیلی یہاں کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ میں نے پڑھا دیا ہے۔ اگر کسی نے موصوف صفت والی ویڈیو میری نہیں دیکھی ہے تو وہ جا کر دیکھ لے۔ وَنَعِيشُ آمِنِينَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ وَنَعِيشُ اور ہم زندگی گزاریں گے آمنین محفوظ رہ کر من شر الناس لوگوں کے شر سے۔ تو یہاں کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ آمنین یہاں کیا بن رہا ہے۔ وَنَعِيشُ آمِنِينَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ اور ہم زندگی گزاریں گے یا ہم زندگی گزاریں لوگوں کے شر سے محفوظ رہ کر۔ فَفَرِحَ الدِّيكُ بِذَلِكَ وَسَارَ مَعَهُمْ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَى الْغَابَةِ تو بس مرغا خوش ہوا اس بات سے، وَسَارَ مَعَهُمْ اور وہ چل دیا ان کے ساتھ، فی طریقہم ان کے ہی راستے پر، الی الغابہ جنگل کی طرف، اور ان کے راستے پر ان کے ساتھ یہ مرغا چل دیا جنگل کی طرف۔ فی الغابۃ جنگل میں، وَسَارَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْقِطُّ وَالدِّيكُ حَتَّى وَصَلُوا إِلَى الْغَابَةِ اور گدھا، کتا، بلّا، مرغا تینوں چاروں یہ چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ وصلوا وہ پہنچے، إِلَى الْغَابَةِ جنگل، عند غروب الشمس سورج کے غروب ہوتے وقت، غروب شمس کے وقت، وَبَقُوا مُدَّةً طَوِيلَةً فَرْحَانِينَ بِنَجَاتِهِمْ اور وہ کافی دیر تک خوش رہے، بہت دیر تک وہ خوش رہے، بِنَجَاتِهِمْ اپنی نجات پر خوشی مناتے ہوئے کافی دیر تک وہ ایسے ہی رہے۔ وَاجْتِمَاعِ شَمْلِهِمْ شمل مانے شیرازہ اور اجتماع مانے جمع ہو جانا، اور اس بات پر خوشی مناتے رہے کہ ان کا شیرازہ جمع ہو گیا ہے، یعنی وہ متحد ہو گئے ہیں۔ حتیٰ جاء وقت النوم یہاں تک کہ سونے کا وقت آ گیا، فنام الحمار والکلب تو گدھا اور کتا تحت شجرۃ کبیرۃ ایک بڑے درخت کے نیچے سوئے، دونوں کے دونوں، وتخیر القط فرعا من فروعها اور بلے نے اس بڑے درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ کو اپنے لیے اختیار کیا، فنام فوقها اور جا کے اس کے اوپر سو گیا، وقفز الدیک ای وثب ونط الی الشجرۃ اور مرغے نے چھلانگ ماری، وثب، نطا اور قفز تینوں کے معنی چھلانگ لگانے کے ہیں، تو مرغے نے چھلانگ لگائی الی الشجرۃ درخت پر، وقف علی فرع آخر من فروعها اور اس کی شاخوں میں سے ایک دوسری شاخ پر جا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ ورأى الدیک نورا
اور مرغے نے ایک روشنی دیکھی، کیسی روشنی، یلمع من بعید، جو دور سے چمک رہی تھی اس کو. فقال لرفاقہ ای لاصحابہ، تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا، ساتھیوں سے کہا، اننی ارا ضوءا، کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسی روشنی، یلوح لی، جو مجھے نظر آ رہی ہے، فی الغابۃ، جنگل میں، اوپر بیٹھا تھا. فہلموا، تو آؤ، ہلم بنا ساتھ مل کے استعمال ہوتا ہے، ہلم بنا نتعرف، چلو جانتے ہیں، مصدرہ، اس کے مصدر کو، یعنی وہ کہاں سے آ رہی ہے، اس کے نکلنے کی جگہ کو. لعلنا نجد فیہ مأوً، ہو سکتا ہے ہم اس کے اندر کوئی ٹھکانہ پا لیں. مأوً مانے رہائش گاہ، ٹھکانہ، ای مسکنن، خیرا من ھذا، جو اس جگہ سے بہتر ہو، اچھا ہو. ففرح الحمار بذلك الرأی، تو گدھا اس رائے سے خوش ہوا. وقال، اور اس نے کہا، وقال لهم الکلب، اور کتے نے ان سے کہا، اسرعوا بنا، جلدی کرتے ہیں، ایھا الرفاق، اے ساتھیو، ای الاصحاب، لعلی اظفر فی ذلکم المکان، شاید کہ میں اس جگہ میں پا لوں، بقطعۃ من اللحم، گوشت کا ٹکڑا، شاید کہ میں پا لوں اس جگہ میں گوشت کا کوئی ٹکڑا. ظفر یظفر، با صلے کے ساتھ کسی چیز کا پا لینا. فی ذالکم، میں جو کم آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے نے 3-4 لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی. اسماء اشارہ میں یہ جائز ہے کہ جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، اشارہ کر کے کوئی بات بتائیں، مثلا ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ یہ مکان ہے، تو وہاں ذالکا، کاف اس کو مخاطب کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں، لیکن معنی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر 2 آدمیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے یہ مکان ہے، تو وہاں کما آئے گا، اور 2 سے زیادہ کو کہتا ہے تو کم آئے گا. مخاطب جو بھی ہیں، مؤنث و مذکر ہو، اسی حساب سے ضمیر لگاتے رہیں گے، یہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے. بقطعۃ من اللحم او العظم، گوشت کا کوئی ٹکڑا یا کوئی ہڈی، میں پالوں شاید کہ وہاں، آکلھا، جس کو میں کھا لوں. فإنی جائع جدا، بے شک میں تو بہت ہی بھوکا ہوں.